ہاتھوں کو روکیں گے. ہم کھا لیا ہم نے، پیال لیا ہم نے، ہم جی چکے ہیں. اب ہمیں تیروں کا نشانہ بننے دیجیے اور بنانے دیجیے. بعضوں نے تو آپ کے گھروں پر پتھر مارے، بعضوں نے تلواریں میان سے نکال کر لہرائی ہوا میں. پھر بھی آپ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں جنگ نہیں چاہتا، اور میں جنگ کر کے بچ جاؤں ایسا ارادہ بھی نہیں رکھتا. میں نے اپنا معاملہ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا ہے. حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھوں گا. اور یہ کہہ کر وہ تو باغیوں کے ساتھ لڑنے لگے اور شہید ہو گئے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ لوگوں کے امام ہیں اور وہ مصیبت آپ پر نازل ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ پر 3 باتیں کہتا ہوں، اس پر عمل کریں اور ہمیں عمل کرنے دیجیے. آپ نے فرمایا کہو. آپ نے کہا آپ حق پر ہیں تو یہاں سے مکہ چلے جائیں، اور آپ مکہ نہیں تو ملک شام چلے جائیں، اور ملک شام نہیں تو پھر آپ ہمیں لڑنے کے لیے اجازت دے. ہم ہماری جان کو آپ کے نام قربان کر دیں. آپ نے فرمایا میں مدینے کی ہمسائی یعنی مدینہ کا سایہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اور فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ، سب کچھ تو میرا یہاں ہے، میں مکہ جا کر کیا کروں گا. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بھی کہا، حضرت ابو قتادہ نے بھی کہا، مگر آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، اللہ کی رضا پر خوش ہوں، اللہ کے محبوب کی رضا پر خوش ہوں. اور یہ ہونا ہے. مجھے میرے نبی نے، امام الانبیاء نے، تاجدار کائنات نے کہہ دیا تھا کہ عثمان ایسی حالت میں تم شہادت پاؤ گے، اور پھر تمہارے بعد فتنہ ہی فتنہ ہوگا، سکون چین نہیں لوگوں کو ملے گا، قیامت تک ایک دوسرے کے مخالفت کرتے رہیں گے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فرما برداری دیکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی ہے. پھر آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت بھی کی ہے. پھر ان کی فرما برداری پر آج تم پر یہ مشکل، یہ حیرانگی، تو مجھ پر آپ کے 2 فرض ہے، ایک میرے والد کا اور دوسرا خلافت کا. اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے حکم دے. آپ نے فرمایا اے ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے،
اللہ تم کو جزائے خیر دے، مجھے خون کی حاجت نہیں، مجھے حاجت اب ہے رسول اللہ کی، محبت کی، دیدار کی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو سلام کر کے کہا آپ مجھے حکم دے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی کے بیٹے، تم واپس جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر موجود تھا جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آپ نے باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ میرے قتل کے در پہ ہو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کسی مسلمان کا خون ما سوا 3 باتوں سے حلال نہیں۔ اول وہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، دوسرا زنا کرنے والا، تیسرا جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو۔ اللہ کی قسم یہ تینوں چیزوں میں سے میں نے ایک بھی نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کی افواہ پر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا تھا اور بیعت کی تھی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو دین اسلام کے لیے میری کیا خدمت تھی؟ کیا تم مجھے نہیں سمجھتے ہو؟ میں تم سب کے لیے اللہ کے فضل سے ہر وقت کتنا کام آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم نے مجھے ناحق قتل کیا تو روز حشر تک کبھی تمہارے میں اختلافات ختم نہیں ہوں گے، تمہاری گردنیں ہمیشہ تلواروں سے بچ نہ پائے گی، تم ایک دوسرے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ یہ ساری کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو آپ کا خطاب سن کر شرپسندوں نے، دشمنوں نے آواز لگائی، کہا بے شک آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت آگے ہو گئے، مگر آپ کو خلافت سے ہٹائے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقریر کے بعد سرپسندوں نے، دشمنوں نے آپ کے مکان کو اور گھیرا کر لیا اور مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اندر جانے سے روک دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں نہایت پریشان تھی۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے جلیل القدر صحاباؤں کو جنہوں نے صلح کی کوشش کی بھیجا اور صلح کی کوشش کی مگر انہیں ناکام ہوتے دیکھ لیا۔ تب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہماری ماں، امت کی ماں نے فرمایا بے شک جو وہ باتیں میرے نبی نے عثمان سے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کی تھی، لگتا ہے آج وہ کام پورا ہوگا۔ بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے پرندے، 70 لذتوں کا ملائم اور میٹھا گوشت ہوگا۔ یہ پرندہ کس جگہ کا ہوگا؟
پرندوں کی چراگاہ اور چشمے کیا ہے؟ زجبیل اور سلسبیل کا پرندہ کیا ہے؟ روشن ہو کر پیش ہونے والا پرندہ کیا ہے؟ جنتیوں کی پہلی مہمانی کیسی ہوگی؟ زمین روٹی بنے گی اور بیل اور مچھلی سالن بنے گا۔ مچھلی کا جگر کیا ہے؟ کھانا پینا اور قضائے حاجت ہے۔ رزق کے ہدایہ صبح اور شام پہنچیں گے۔ جنت میں پہلی مہمانی کیسی ہوگی؟